تو وہ اپنا جب خان صاحب نے یہ کہا تو میں نے ان کو پورا سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر حکومت آ بھی جائے گی ججوں کی، ان کو اپنے تحفظ کی ضرورت ہوگی. پھر ایک مثال میں نے پیش کی، اس وقت نہیں، اس کے بعد بھی کہ ایئر مارشل اسد خان کے ہم ساتھ تھے. انہوں نے ضیاء الحق اور فوج کے حق میں بیانات دیے. فوج آ گئی، ہم خوش تھے کہ اسد خان صاحب صدر بن جائیں گے. انہوں نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا. 6 سال ایبٹ آباد کے ان کے گھر کے اندر وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکے. آج ایئر مارشل اسد خان میرے آئیڈیل ہیں، لیکن ہیں کہاں؟ تحریک استقلال، تحریک انصاف میں ہیں، اور ان کا وجود بھی نہیں ہے. میں جو آئیڈیل تھا میری زندگی کا، پاکستان کے لوگوں کا، آج تک اس کا وجود بھی نہیں ہے. میں نے کہا عمران خان آپ کو پنی گالہ میں ڈال دیں گے، فوج مجبوراً آئے گی، ہم ان کے آنے کا اہتمام بھی نہ کریں. ان کا نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر انہوں نے یہ تو میں نے ایک پہلو بتایا. دوسرا یہ کہ انہوں نے پارٹی کا اجلاس میں ڈسکشن ہو گئی، ریزولوشن تیار ہو گیا. اس میں شیریں مزاری ڈرافٹ بنا رہی تھی. تو میں پھر حلف اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو عمران خان حلف اٹھا کے کہے. اور انہوں نے کہا کہ ذرا زیادہ ڈال دو باتیں، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ ساری پارٹی کے سامنے، وہ الگ میرے سامنے، وہ علوی وارث گفتگو الگ ہے. یہ پوری پارٹی کے سامنے جو کور کمیٹی تھی، اس کے سامنے کہا کہ وہ کہتے ہیں یہ کرو. تو میں ناراض ہو کے آ گیا ملتان میں آپ لوگوں کے پاس. میں نے کہا یہ ٹیکنوکریٹ کی بات جو کر رہے ہیں، یہ مارشل لا کی ابتدا خود کر رہے ہیں. تو پھر مجھے یہاں بلایا گیا. ٹیکنوکریٹس والا بیان میں نے کہا واپس لیں. عمران خان نے واپس لیا اور میں جا کے لاہور ان کے ساتھ شامل ہو گیا. ہمارا جو قافلہ ہے چل پڑا. گوجرانوالے کے قریب 5-6 لوگوں نے آ کے نعرے لگا دیے. حالت یہ تھی کہ شیخ رشید نے کہا کنٹینر میں، کہتا ہے جی ایک کنٹینر کی میز کے نیچے گھس جاؤ جی، گھس جاؤ. خود اندر پڑا تھا. شیخ رشید فوراً میز کے نیچے، بھائی تمہیں کوئی کھا رہا ہے، کنٹینر میں میز کیسے بچائے گی؟ عمران خان کو بھی، وہ بھی لمبا پڑا تھا میز کے نیچے. ایک اور ہمارے دوست تھے، وہ بھی تھے. تو 2 نام ہی کافی ہے ابھی. تو وہ اس طریقے سے میں باہر نکلا. میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ میں نے للکارا ان کو، گوجرانوالہ کے سب، میں مسلم لیگ کے لوگ، میں جانتا تھا ان کو. میں نے کہا خبردار تم آئے. وہ ساتھ چلتے رہے. کسی کے پاس اسلحہ بھی تھا، لیکن میرے اوپر کیسے جرأت کرتے. تو اس لیے ہم جب وہاں پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے آگے جانا ہے. میں نے روکا کہ پارلیمنٹ بڑی مشکل سے بچتی ہیں. میں چونکہ سسٹم کی بات کرتا رہتا ہوں، آج آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ سسٹم کی بات کرتا رہتا ہوں، کہ کیونکہ میری زندگی کے اندر ضیاء الحق صاحب کے دور سے اب تک سسٹم کی جنگ لڑ رہا ہوں. بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہی تھی. ان سے بھی سسٹم کی، میں کہتا فاشزم نہیں ہوگا.
ایک اکیلے آپ حکومت نہیں کریں گے. تو خیر وہاں پہ یہ تمام موجود ہیں جو آپ کے سامنے آئے. اسد آئے, علوی صاحب آئے, مخدوم شاہ محمود صاحب آئے, جہانگیر آئے, سب کو میں نے منوایا اور میٹنگ ہوئی. عمران خان بھی مان گیا ہم آگے نہیں جائیں گے. لیکن پھر اوپر جا کے پیچھے سے کہیں سے کسی نے کیا کہا, یا خان صاحب کا اپنا موڈ ہو گیا کہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اب انہوں نے کہا ہم نے, مخدوم صاحب ہم نے جانا ہے. میں نے کہا عمران عقل کی بات کرو, پارلیمنٹ میں چلے گئے, باقی کیا جائے گا دھکے دے کے. تو وہ کہنے لگے نہیں آپ, میں نے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کہتے آپ کی مرضی ہے نہ جاؤں. میں تو آ گیا. میں آج پھر کہتا ہوں کہ عدلیہ ججوں کا نام بار بار وہ لیتے رہے ہیں. رات بھی وہ تسلیم کر گئے ہیں. 3 دفعہ کہا کہ جسٹس آصف کھوسا نے ریکویسٹ کی, مجھ سے ریکویسٹ کی مقدمہ میں میرے پاس لے کے آؤ. کیسا جج ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھ کے کہہ بھی رہا ہے تو اس کا بھی جوڈیشل کونسل کے اندر جسٹس کھوسا صاحب کو لے جانا چاہیے. کیوں ایک ایک آدمی کو بیٹھ کے وہ بیٹھے کہ جیسے وہ کوئی سبزی کی دکان پہ بیٹھا باتیں کر رہا ہو. یہ تو نہیں ہوتا. لیکن یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب نے کہی ہے. انہوں نے فرمایا ہے. تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ساری باتیں ایک ایک لفظ میرا قسم ہے. پہلا موقع ملا اظہار تشکر کا تو کس کی تصویر پیش کیا انہوں نے؟ اس بھگوڑے کی, اس گنڈے کی, جو اس ملک کا جس نے آئین پاؤں کے نیچے روند ڈالا تھا. کسی کے لیے قابل احترام ہوگا, میرے لیے وہ آدمی قابل احترام نہیں ہے جو میرے ملک کے آئین کو پیروں کے نیچے رون دیتا ہے. یہ پرویز مشرف جو ہے, جو بھگوڑا ہے, انتہائی بزدل ہے. اپنے ملک کے گھر کی جو چیزیں لوٹتا ہو وہ بزدل نہیں ہوتا. جو ماں کے سر کی چنی بھی بیچ ڈالے, آئین تو ہماری ماں ہے, اس کی چنی کو بھی پیروں میں ڈال دے, اس کو شرم نہیں آتی. جب ڈنڈا بجا تو نکل کے بھاگ گیا. میں اس لیے یہ کہوں گا کہ یہ سلسلہ, میں خوف زدہ تھا, پریشان ہوں کہ چلتی ہوئی گورنمنٹوں کو نکالنے کے لیے اتنا کمزور ججمنٹ جس کو پوری دنیا تھو کر رہی ہے, وہ ججمنٹ دیا ان ججوں نے. لوگ تھوک رہے, پورے دنیا کا پریس پڑھے تو صحیح. بھائی کسی طریقے سے چیزیں تو نکال کے لاؤ. اگر لوٹ مار نکالتے تو مجھے تو خوشی ہوتی. کون سا میرے اوپر مہربانیاں کی ہوئی ہیں میاں صاحبان نے. میں تو ان کی مشکلات, آپ ملتان کے سارے جانتے ہیں, ان کی مشکلات میں نے سامنا کیا ہے یا نہیں کیا. مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی. اس ملتان کی ان کی پارٹی جو تھی 90% نے میری مخالفت کر دی ضلع ضمنی الیکشن میں. مجھے عوام نے تو نہیں ہرایا, کچھ انہوں نے ہرایا, کچھ انہوں نے ہرایا, کچھ انہوں نے ہرایا, کچھ انہوں نے ہرایا. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان جو کہتا ہے میں بائیکاٹ کیے کھڑا ہوں, اس کو میں کھینچ کے ملتان لائیں تاکہ الیکشن کی باتیں کرے.
عامر جو ہے میرا بیٹا ہے، اس کے 18,000 ووٹ تھے، اس کے تو 18 میرے مقابلے میں 18 تھے، اس کے والد کے میرے سے 30,000 ووٹ کم تھے۔ یہ تو بنانے والوں کو بھی وہ بھی دعا دے، میں عامر کو دعا دوں، ووٹ کو دعا دے، تو میں کہتا ہوں چل جاتا ہے۔ لیکن میرے لیے کوئی مسلم لیگ کی یہ صورت حالات کوئی بہت خوشکن نہیں تھی۔ لیکن ایک بات اور کہتا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیشکش اسی وقت کی، اسی وقت کہ آپ استعفیٰ MNA کی سیٹ سے نہ دیں، آپ فارورڈ گروپ بنائیں تحریک انصاف کا۔ آج بھی ان کے لڑے ہوئے وزیر MPA MNA آج بھی ہیں تحریک انصاف کے، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہاں خیبر پختونخوا میں بھی بیٹھے ہیں ناراض۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک فارورڈ بلاک بنا لیں اور اس کے اندر صاف ظاہر ہے آپ کا احترام جو ہے۔ اس بات کی، اس تجویز کی گواہ 2 آدمی ہیں، سعد رفیق، خواجہ سعد رفیق اور حفیظ اللہ خان نیازی۔ میں نے ان کو کہا کہ میری بات سنیں، میں فارورڈ بلاک نہیں بناؤں گا، میں عمران کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو میں تقویت دینے کے لیے آیا ہوں۔